والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 4 آیت کریمہ کا آخری حصہ آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا گیا تھا، پرسوں بھی بیان کیا گیا تھا کہ عقیدہ آخرت نے ایسا سماج تشکیل دیا کہ ملائکہ بھی رشک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عقیدہ آخرت نے ایسا سماج تشکیل دیا اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جو لوگ بڑے بڑے جرائم میں اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث تھے، عقیدہ آخرت نے ان تمام گناہوں سے ان کو بچا دیا۔ مثال کے طور پر 2-3 واقعات میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس سے پتہ چلے گا کہ ان کے اندر عقیدہ آخرت نے کیسا انقلاب پیدا کیا تھا۔ چنانچہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جسمانی تعلق بھی تھا اور اس کو محبت کا تعلق بھی تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد ایک روز وہ عورت راستے میں ملی اور مل کر کے اس نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ تنہائی اختیار کریں گے، اور اس کو محبت کا انہوں نے واسطہ دیا اور اپنے جو ہے حسن و جمال کا اظہار کرنے لگی وہ۔ تو یہ صحابی کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے عرب ملکوں میں جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں، بیماریاں تھیں، اخلاقی، سماجی، مذہبی اعتبار سے، ان بیماریوں میں سے زنا کاری بھی عام تھی، شراب نوشی بھی عام تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ چلو تنہائی اختیار کریں گے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تمہارے ساتھ جانا تو دور کی بات، میں تم سے بات بھی کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ وہ عورت کہنے لگی کرے اتنے دنوں سے ہمارا تمہارا تعلق رہا، میں تمہارے بغیر کیسا جیوں گی۔ اس نے بہت سارے تیر چلائے، اس کو محبت کا واسطہ دیا، لیکن اس صحابی نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ کسی صورت میں بھی تعلق نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور کسی اجنبی عورت سے اسلام اجازت نہیں دیتا بات کرنے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم کرنے کی، تو میں تمہارے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے بہت اعتراض کیا، انہوں نے کہا دیکھو ایک صورت ہے ہمارا تمہارا ایک ساتھ ہونا، ایک صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اس عورت نے کہا کیا؟ صحابی نے کہا کہ اب ایک صورت یہ ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، لیکن تم ہو کافرہ، میں ہوں مسلمان، اسلام کے بغیر تمہارے ساتھ میں نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ تم کافرہ ہو، کافرہ کے ساتھ مسلمان نکاح کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے میں تم کو بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اسلام سے پہلے ایک عورت کے ساتھ تعلق تھا اور اس سے آج ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا تو میں نے انکار کر دیا، اب میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ کوئی مسلمان کافرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان کافرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور ایک آزاد باندی کافرہ آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ کافرہ عورت تم کو پسند ہو، اچھی لگے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، ہمارا تمہارا راستہ الگ ہے، میں مسلمان ہوں، تم کافرہ ہو، میں تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ، ایک جھلک ہے۔ اور دیکھیے عرب ملکوں میں شراب اتنی عام تھی کہ بغیر اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، بہت سارے شراب کے نام تھے۔ چنانچہ کتاب کے اندر لکھا ہے 1000 سے زیادہ شراب کے نام تھے۔ صبح کی شراب پی جاتی اس کا نام الگ، دوپہر کو شراب پی جاتی اس کا نام الگ، 12 بجے پی جاتی اس کا نام الگ، سہ پہر کو شراب پی جاتی اس کا نام الگ، شام کو پی جاتی اس کا نام الگ، رات کو پی جاتی اس کا نام الگ۔ ہزاروں قسموں کی شرابیں تھیں اور اس کے نام تھے، اس کی گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے منہ میں شراب کے قطرے ٹپکائے جاتے تھے، ان کے رگو ریشے میں شراب کی محبت بسی ہوئی تھی۔ اشعار میں، مجلسوں میں، محفلوں میں
جلسوں میں کوئی بھی جگہ شراب سے خالی نہیں رہتی تھی. تو اسلام جب آیا تو فوراً اسلام نے اس کو حرام نہیں قرار دیا. اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات سے واقف ہے کہ اگر ہم نے اس کو فوراً حرام قرار دیا تو چھوٹنا مشکل ہوگا. کہتے نا بچپن کی عادت بچپن میں نہیں چھوٹتی. 25 سال تک اگر کسی کی عادت بری چیزوں میں نہیں لگی اور کوئی برے عادات اور اخلاق میں ملوث نہیں ہوا، 25 سال کے بعد پھر عادت کا بدلنا ذرا مشکل ہوتا. اچھے ماحول میں، اچھے سماج میں، اچھی صحبتوں میں، اچھے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی رہا اٹھا بیٹھا پھر آدمی نہیں بدلتا، اچھے ماحول میں پھر رہتا. اور اگر 25 سال کی عمر تک اگر اس کے اخلاق، کردار اور اس کی عادات بدل گئیں پھر اس کی عادتوں کو بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا. تو عرب کے اندر یہ شراب بھی تھی. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کی مجلس جمی ہوئی تھی. ہم جو ہے ساقی تھے، شراب کا پیالہ ہم جام لوگوں کو پیش کر رہے تھے. اچانک قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری اور مدینے کے اندر اس کا ذکر ہونے لگا کہ دیکھو بھائی شراب حرام ہو گئی، فاجتنبوا، اب اس سے بچو. شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، اب اس سے بچو. حضرت انس کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لبوں پر شراب کے پیالے تھے اور وہ شراب اندر جانے والی تھی. جیسے ہی منادی کی آواز کانوں میں پڑی اور جیسے ہی وہ آواز ان تک پہنچی، لبوں تک پہنچے ہوئے پیالوں کو انہوں نے زمین پر پھینک دیا. ایک صحابی شام گئے تھے شراب لانے کے لیے. اس زمانے میں شام جو ہے بڑا تہذیب یافتہ علاقہ سمجھا جاتا تھا، متمدن علاقہ سمجھا جاتا تھا. تو وہاں سے شراب لانے کے لیے اونٹوں پر رکھ کر کے بڑے بڑے مٹکے وہ لے کر کے آ رہے تھے. تو مدینے کے داخلے سے پہلے اس کو کسی نے کہہ دیا کہ ارے تم شراب کے مٹکے لے جا رہے، شراب تو حرام ہو گئی ہے. تو انہوں نے اسی جگہ پر شراب کا جو برتن تھا انہوں نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اس کو رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شراب میں بڑی رقمیں خرچ کی ہیں اور بہت قیمتی شراب میں شام سے لے کر کے آیا ہوں. اب میں اس شراب کو بیچ کر کے اپنا پیسہ نکال لوں یا شراب کو پھینک دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ شراب تمہارے لیے جائز نہیں، اس کی کمائی بھی جائز نہیں، اب اس کو تم بہا دو. وہ صحابی گئے اور جا کر کے موٹی لکڑی کو لے کر کے شراب کے مٹکوں کو توڑ کر کے ساری شراب انہوں نے بہا دی. اس وقت ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میری پوری زندگی کی کمائی اس کے اندر لگی ہوئی ہے، میرا پورا سرمایہ اس کے اندر لگا ہوا ہے. اگر میں نے شراب بہا دی تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، میری زندگی کیسے گزرے گی، میرا گھر کیسا چلے گا، بچوں کا جو ہے کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوگا. کچھ بھی انہوں نے نہیں سوچا، بس پوری شراب انہوں نے بہا دی. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے جب شراب مدینے کے اندر بہائی گئی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ بارش میں جیسا پانی نالیوں سے نکلتا ویسے ہی مدینے کی گلیوں میں اور نالیوں میں شراب بہتی نظر آتی تھی. شراب کی حرمت سے پہلے وہ لوگ تو شراب کے دیوانے تھے، عاشق تھے، لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت نازل ہو گئی انہوں نے شراب کے برتن مٹکے توڑ کر کے انہوں نے پورے شرابوں کو بہا دیا. ایک اور واقعہ، ایران جب فتح ہو گیا تو ایران فتح ہونے کے بعد ایرانی لشکر مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر کے بھاگنے لگے. ایرانی لشکر مختلف ٹکڑیوں میں بھاگنے لگے اور بہت سارے لوگ ایرانی بادشاہ کا خزانہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، گاڑیوں لے کر کے محفوظ جگہ پر لے کر کے جانے لگے. ایک ایرانی آدمی، ایک افسر اونٹ گاڑی پر لے جا، بڑے بخش کو اس کے اندر خزانہ بھرا ہوا تھا تو وہ لے کر کے بھاگتا ہوا جا رہا بڑی تیزی کے ساتھ. ایک صحابی اس کے پیچھے گئے اور جا کر کے اس سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے اس کو قتل کیا اور قتل کر کے اس گاڑی کو جب دیکھا اس کے اندر بڑی بڑی پیٹیاں تھی بخش سے، اس کو جب کھولا تو دیکھا اس کے اندر ایک سونے کا گھوڑا ہے اور اس سونے کے گھوڑے پر ایک آدمی بھی ہے جس کی شکل جو ہے انسانوں جیسی ہے اور وہ بھی سونے کا ہے. اس کے جسموں پر زر و جواہرات سے لیس وہ گھوڑا تھا اور اس پیٹی کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے. آدمی جب اس کو دیکھے تو آنکھیں نہیں ٹھہر سکتی، ایسے چمکیلے ہیرے جواہرات. پورے بخش کو، پوری پیٹی کو امانت کے ساتھ وہ صحابی جو بیت المال کا پیسہ خزانہ جمع کرنے پر مامور تھا اس کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا. اس حال میں اس کا چہرہ بالکل ڈھکا ہوا تھا، چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا. جب وزیر خزانہ نے دیکھا
بیت المال کا پیسہ جمع کرنے والے نے دیکھا کرے اتنا بڑا خزانہ کہ اگر یہ لوگ سالوں تک صدیوں تک یہ لوگ کھاتے، ان کے آل اولاد آنے والی نسلیں بھی اگر ان پیسوں کو زر و جواہرات کو خرچ کرتی جب بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہونے والا تھا۔ اتنا قیمتی سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا، ایسا پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اللہ کو معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جس کے ڈر سے، جس کے خوف سے لا کر کے آپ کے سامنے یہ میں نے زر و جواہرات پیش کیے، اللہ کو معلوم ہے میرا نام کیا ہے، اور یہ جمع کر کے وہاں سے چلے گئے۔ حالانکہ اس کے پاس ایک لسٹ تھی جس کے اندر نام لکھا جا رہا تھا، اور وہ جو خزانہ، جو بیت المال کا مال آ رہا تھا اس کی فہرست بنائی جا رہی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرا نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میرا نام معلوم ہے۔ اللہ کے ڈر سے، آخرت کے تصور سے اور آخرت کے خیال سے میں نے لا کر کے یہاں جمع کیا۔ اب اندازہ لگائیے، وہ ایرانی علاقہ، اتنا بڑا علاقہ، اگر کوئی آدمی اس سے مال چھین کر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ریگستانی علاقہ، جنگلی علاقہ، وہاں کون پوچھنے والا، وہاں کو دیکھنے والا نہیں، صرف ایک اللہ دیکھنے والا تھا۔ آخرت کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر سمایا ہوا تھا۔ اس جنگل سے پوری گاڑی لا کر کے، پورا خزانہ لا کر کے منتظم کے حوالے کر دیا، دیکھو یہ پیسہ ہے، آپ اس کو رکھ لو، نام لکھنے کی، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو برکہ سورہ بقرہ کی 4 آیت کریمہ کا جو آخری حصہ، کہ وہ لوگ آخرت پر یقین کرنے والے ہیں، یہ متقین لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ متقین لوگ کیسے ہوتے؟ کہ پہلی کتابوں پر، پہلے انبیاء پر بھی ایمان لانے والے لوگ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لانے والے لوگ، اور آخرت پر یقین کرنے والے لوگ۔ تو متقین لوگوں کی تعریف بیان کی گئی، اس کی صفات اور اس کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری امت مسلمہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔